سامعین ذی وقار، 6 رجب المرجب عطائے رسول سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم عرس ہے، یعنی اس دن آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل نام جو ہے وہ حسن ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور خواجہ غریب نواز کے نام سے دنیا کے اندر معروف کر رکھا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد مکرم کی طرف سے حسینی سید بنتے ہیں اور والدہ محترمہ کی طرف سے حسنی سید بنتے ہیں، اور آپ وہ ذات پاک ہیں کہ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ نویں پشت کے اندر حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، جو کہ اثنا عشریہ اماموں میں سے 7ویں امام ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ناز کے اندر 5 مہینے تک رہے اور آپ سے باطنی فیوز و برکات حاصل کی، اور اسی طرح سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر ان 5 مہینوں میں بالخصوص 57 دن وہ تھے کہ جب صرف اور صرف خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں آپ کے ساتھ رہے، اور پھر یہی وہ لمحات تھے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ اور ذریعے سے بہت سے کمالات باطنی اور برکات علمی جو ہیں وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سینے کے اندر منتقل فرمائے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ جب سلطان الہند یعنی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خراسان کے پہاڑوں کے اندر خلوت نشینی کے اندر مصروف تھے اور اللہ کی عبادت کے اندر مصروف تھے، اللہ کے ساتھ تعلق لگائے ہوئے تھے اور دل لگائے ہوئے تھے، اس وقت حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منبر شریف کے اوپر بغداد میں رہتے ہوئے آپ نے یہ اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا قدمی حاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم دنیا بھر کے تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ تو اس وقت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خراسان کے پہاڑوں میں ہوتے ہوئے جب آپ نے یہ غیبی صدا آپ تک پہنچی اور آپ نے یہ صدا سنی تو آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے، لا بل رأسی والا عینی، اے میرے غوث پاک نہیں، نہ صرف آپ کا قدم میرے گردن پر ہے بلکہ آپ کا قدم مبارک میرے سر پر ہو اور میری آنکھوں پر ہو۔ اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ دونوں مل کر یعنی مرشد اور مرید دونوں مل کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے تو روضہ رسول کے سامنے، جالیوں کے سامنے، معاجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مرشد کامل نے اس مرید صادق سے یہ فرمایا کہ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کو سلام پیش کرو۔ تو اس وقت حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس پیار بھرے انداز میں، جس عشق و محبت کی گہرائی کے ساتھ آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز کے اندر جو سلام پیش کیا وہ کلمات کیا تھے؟ آپ دست بستہ نظریں جھکائے یہ کہتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین و خاتم النبیین، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، اے رسولوں کے سردار، اے نبیوں کی نبوت پہ مہر لگانے والے، آپ پر درود و سلام کے نذرانے آپ کا غلام پیش کرتا ہے۔ تو مزار شریف کے اندر سے یہ صدا آئی، یہ آواز آئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وعلیک السلام یا قطب المشائخ۔ جب یہ صدا آپ کے مرشد کریم نے سنی تو آپ سے فرمایا کہ حسن اب حضور علیہ السلام پر درود و سلام کی کثرت کرو۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے اتنی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا یہاں تک کہ نماز عشاء کا وقت ہو چکا۔ جب آپ نے عشاء کی نماز ادا کر دی تو اس کے بعد نیند کا ایسا کوئی غلبہ طاری ہوا کہ سر کی آنکھیں تو بند ہوئیں لیکن مقدر کی آنکھیں بیدار ہوئیں۔ تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام خواب کے اندر تشریف لائے ہیں اور آپ کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے حسن آج سے تم سلطان الہند کہلاؤ گے، اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ تمہیں عطا فرمایا ہے، جاؤ اور جا کر ہمارے دین کی سربلندی کے لیے کام کرو۔ تو اس وقت جب آپ بیدار ہوئے آپ نے اپنے مرشد کریم سے یہ خواب بیان کیا، کہا کہ حضور علیہ السلام میرے خواب کے اندر تشریف لائے ہیں اور مجھے یہ حکم فرمایا ہے۔ تو اس وقت یہ جو سارے معاملات ہو گئے تو آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا آپ کا خواب کے اندر تشریف لانا اور پھر ان القابات سے نوازنا اور پھر آپ کے سلام کا جواب دینا، یہ صرف سلام کا جواب ہی نہ تھا بلکہ کل کائنات کے خزانے اور اسی طرح علم و اسرار کی جو گہرائیاں ہیں
وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ایک جملے کے صدقے سے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جھولی میں ڈال دیے، جو آج تک اور رہتی دنیا تک آپ سے لوگ فیض یاب ہوتے رہیں گے، اور اسی طرح آپ کا نام جو ہے وہ اولیاء اللہ میں شمار ہوتا ہے، اور جو بھی آپ کے وسیلہ و ذریعے سے دعا مانگتا ہے اللہ پاک اس کی نیک مرادوں کو پورا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوبوں سے تعلق کو مضبوط کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔